ابھی جو سبق شروع ہو رہا ہے یہ گزشتہ اسباق سے بہت زیادہ اہم ہے، اور اگر آپ چاہیں کہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں یہ باتیں، میں اس لیے نہیں سنا رہا کہ یہ کوئی تاریخ ہے اور آپ اچھی طرح یاد کر لیں، نہیں، میری اس تمام دروس کا ایک مقصد ہے کہ آپ تک صحیح عقیدہ پہنچے اور پھر آپ لوگوں کو یہ صحیح عقیدہ بتائیں۔ گزشتہ کل میں ایک جگہ مہمان تھا، وہ شخص ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، بہت شدید مجھے صدمہ پہنچا کہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ میں حیران ہوا کہ یار ہمارا رشتہ دار پھر میرا رشتہ دار ہو اور ہمارے خاندان کا آدمی اور اتنا اس کا عقیدہ خراب ہے۔ میں نے جمعے کے بیان میں بتایا تھا کہ صحابہ کی معرفت اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معیار وہ قرآن و سنت سے متعین ہوگا، تاریخ سے متعین نہیں ہوگا۔ جمعے کے بیان میں نے بتایا تھا۔ تو انہوں نے وہ چند باتیں کہی ہیں، مجھے پتہ ہے وہ کس چینل سے بات کر رہے تھے، کیونکہ ہماری فیلڈ ہے، ہم 15-20 سال سے اس میں لگے ہوئے۔ آپ میں سے کوئی بھی ایک بات کرے نا، ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ کس چینل سے بول رہا ہے، پھر ہم اسی چینل سے جواب دیتے ہیں، کیونکہ ہماری فیلڈ ہے، ہم جج کر لیتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ آ گئی یہ کس چینل سے بول رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق اسی کے متعلق شروع ہو رہا ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں۔ میں تو چاہتا یہ ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کو یہ مضامین ازبر ہوں، زبانی یاد ہوں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصراً بیان کروں، اس کو لمبا نہ کروں، تاکہ آپ لوگوں کو ازبر یاد ہوں اور ہر مجلس میں آپ اس کو دلیل کی بنیاد پہ بول سکیں۔ کوئی غلط عقیدہ لوگوں کو پھیلا نہ سکے، آپ اس کو جواب دے سکیں، تاکہ امت میں غلط عقیدے ختم ہوں، غلط نظریات ختم ہو جو لوگوں نے پھیلائے ہیں۔ تو یہ سبق جو شروع ہو رہے ہیں یہ انتہائی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ان کی خلافت شروع ہوئی ہے، خلافت اس معنی کے لحاظ سے کہ کتابوں نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کی خلافت اور بنو امیہ کی خلافت میں فرق تھا، یہ تاریخ نے لکھا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ خلفائے راشدین کی خلافت اور بنو امیہ کی خلافت میں فرق تھا، یہ کتابوں نے۔ پہلے دو خلیفہ رہے ہیں، پہلے دو خلیفہ وہ نہ بنو ہاشم سے تھے اور نہ بنو امیہ سے تھے، اور سیدنا ابو بکر اور سب سے بہترین زمانہ انہی کا رہا ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ، یہ بنو امیہ کی خلافت۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا زمانہ، یہ بنو ہاشم کی خلافت۔ تو اب عرض یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں فتوحات ہوئی ہیں، قسطنطنیہ فتح ہوا، سندھ پر حملے ہوئے، اور دیگر علاقے، بہت خوارج کا خاتمہ ہوا، خوارج کے ساتھ مقابلے ہوئے، بہت کچھ ہوا۔ وہ تاریخ اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں وہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ ایک جملے کے بعد سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ اس جملے کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سمجھدار، زیرک، اتنے انتظام کے جاننے والے، اتنے تیز آدمی تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک مرتبہ آئے، آپ نے فرمایا یہ عرب کا کسریٰ ہے۔ اس وقت فارس اور رومیوں کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کو قیصر و کسریٰ کہا جاتا، کہا کہ یہ عرب کا کسریٰ ہے، اور سارے عرب والے یہ جانتے تھے کہ یہ عرب کا کسریٰ ہے، بڑے زیرک اور بڑے اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ داخل ہوئے یہ جملہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب امیر معاویہ کا انتقال ہو جائے گا کہ کفر تمہارے سروں پر کیسے مڑ لائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا انہوں نے شام کا علاقہ رکھا ہوا تھا، دمشق، شام کے بارڈر پر روم کا بارڈر لگتا ہے، سارے کفر کو انہوں نے آنکھیں دکھا کے رکھا ہوا تھا، کوئی چی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کہ یہ وہاں کے گورنر تھے، ورنہ رومی چھوڑتے۔ انہوں نے تو اس وقت حملے کا ارادہ کر لیا تھا جب آپ علیہ السلام نے فتح مکہ فرمایا تھا، تبوک اسی پہ ہوا تھا، تو اس وقت سے کھڑے ہوئے تھے، اور سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، اس زمانوں تک وہاں گورنر رہے، اور رومیوں کو آنکھیں دکھا کر، تو بڑے زیرک اور سمجھدار تھے۔ اب اس کے بعد سمجھ لیں، چند ایک کتابوں نے
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اعتراضات تو میں ان کو نہیں کہہ سکتا، الزامات کہہ سکتا ہوں۔ بہت سنگین الزام لگائے ہیں جس کو آپ شرعی زبان میں بہتان کہتے ہیں، اس کی بنیاد نہیں۔ میں ان کتابوں کا بھی نام نہیں لیتا، ان کے مصنفین، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک ان کو فالو کرتا ہو تو اس کی دل آزاری نہ ہو، البتہ میں درمیانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ان کی بات اور جواب دے دوں گا۔ بس آپ اس چیز کو پھر سوچیں کہ وہ بات بھی ان کی جا کر پڑھیں، میں کتابوں کے حوالے بھی ان کے صفحات بھی بتا دوں گا، اس بات کو بھی پڑھیں اور پھر میری بات کو بھی اس میں جوڑیں کہ آیا وہ بات درست ہے یا یہ درست ہے، پھر آپ جوڑ لیں۔ قریب زمانے قریب میں چند ایک لوگوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں اس بات پر کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک خلافت چلی، اس کے بعد سے اس کو خلافت سے بادشاہت میں کس نے کنورٹ کیا ہے، یہ بات لکھی گئی ہے کتابوں میں۔ اب اس میں انہوں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ اب جہاں تک اس مصنف نے بادشاہت خلافت کا تذکرہ کیا ہے تو بہت بہترین انداز میں، جہاں تک انہوں نے خلافت کے ضوابط اصول، تو وہ قابل تحسین ہے، وہ قابل تحسین ہے، قابل مدح ہے۔ پھر انہوں نے بات شروع کی ہے اس بات پر کہ خلافت سے بادشاہت پر کیسے کنورٹ ہوئی، تو اس میں انہوں نے اپنی آراء پیش کی ہیں، وہ بھی قابل برداشت ہیں، اتنی قابل اعتراض نہیں ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، بڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ بڑوں کے ہاں، انہی کے زمانے کے لوگوں کے ہاں، انہی کے زمانے کے اہل علم کے ہاں وہ اتنی چلو قابل اعتراض نہیں۔ پھر جب بات آئی ہے بنو امیہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو انہوں کا کچھ اسلوب، بات کا اسلوب ہوتا ہے نا، وہ اسلوب اور طرز بیان کچھ قابل اعتراض ہے، لیکن وہ بھی چلو اتنا کوئی خطرناک نہیں۔ پھر جب بات آئی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تو وہ بہت ہی آگے نکل گئے۔ جب یہ بات ہوئی ہے، پھر مارکیٹ میں ان کی وہ کتاب آئی ہے، تو پھر اہل علم نے جب دیکھا کہ اب تو صحابی رسول پر الزام آ رہا ہے، تو اب انہوں نے پھر اس کے جواب میں کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب میں آخر میں آپ کو نام بھی بتاؤں گا، اس کا مطالعہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ہماری پریشانی یہ ہے، ہم ایک طرف پڑھ لیتے ہیں، دوسری طرف نہیں پڑھتے اور تحقیق نہیں کرتے۔ تو پھر اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اس کتاب میں جو الزامات اور بہتان تھے، ان کا دلائل سے ایسا جواب دیا گیا ہے کہ پھر اس طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں آیا ہے ابھی تک۔ واللہ عالم، بعد میں آئے تو نہیں کہہ سکتے، ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آ سکا۔ تو اس کا مطلب یہ بات وہیں ختم ہو گئی، کوئی دلیل کی بنیاد پہ بات ہوتی تو جواب آتا تھا۔ اب اس میں حضرت نے لکھا ہے، اب میں ان کا جملہ بتاتا ہوں۔ جہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات شروع ہوئی ہے، تو اس کتاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ ان بادشاہوں کی سیاست دین کے تابع نہیں تھی، یہ جملہ ہے ان کا۔ پھر لکھا ہے کہ وہ اس سیاست کے چلانے کے لیے، اس طریقے کو چلانے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کرتے تھے، اور اس میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے ان کا مدعا، انہی کے الفاظ میں نے بیان کیے ہیں، یہی ان کی کتابوں میں۔ پھر انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس اشارہ سیدنا امیر معاویہ کی طرف ہے رضی اللہ، پھر 6 یا 7 مثالیں پیش کی کہ یہ دیکھو اس موقع پر، اس موقع پر، اس موقع پر، اس موقع پر، اس موقع پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست کو دین کے تابع نہیں رکھا اور دین کو بدل ڈالا۔ یہ ہے ان کا خلاصہ مضمون۔ آج ہم اس میں پہلی بات پڑھتے ہیں، یہ درمیان میں جو بلا ضرورت بات ہوئی ہے یہ کاٹ دیں، یہ یہاں سے جو ہے نا کلپ چلا لیں۔ پہلی ان کی بات جو انہوں نے کتاب میں لکھی ہے وہ یہ کہ ان بادشاہوں کا دین، سیاست دین کے تابع نہیں تھی، اور یہ اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کرتے تھے، اور حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے تھے۔ اس میں انہوں نے جو پہلی مثال دی ہے وہ یہ ہے، بدعت کا الزام لگایا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین میں نئے احکامات ایجاد کیے۔
یہ اب سمجھیں، اس کو یاد کریں اور آپ کے ذہن میں مستحضر ہونے چاہیے یہ باتیں، تاکہ جو جس پوائنٹ سے آپ سے بات کرے آپ اس کو سمجھا سکیں۔ دیکھیں ہم نے جوابات نہیں دینے، ہم نے لوگوں کو صحیح راستے پہ لانا ہے کہ بھائی لوگ صحیح عقیدے والے بن جائیں۔ کسی کو خاموش کرانا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہم نے سمجھانا ہے یار کہ کیوں کسی کا نقصان ہو، کیوں کوئی غلط عقیدے پہ چلے، یہ ہمارا مقصود ہے، دل میں ایک درد لے کر لوگوں کو سمجھانا۔ اب انہوں نے فرمایا کہ دیکھو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین میں نئے احکامات کی ایجاد کی۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں جب کوئی رشتہ دار آپس میں ولی وارث ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ باپ مسلمان بیٹا کافر اس طرح ہو، یا بیٹا مسلمان باپ کافر، تو باپ بیٹا آپس میں میراث کے وارث ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے، انہوں نے کتاب میں لکھا کہ کافر نہ مسلمان کا وارث ہوتا ہے، نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے، میراث کے وارث آپس میں دونوں طرفین سے نہیں بنتے، نہ مسلمان کافر کا نہ کافر مسلمان کا، یعنی اب باپ بیٹا میں جو مسلمان ہے نہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا نہ کافر مسلمان۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس حکم کو بدلا، اور اپنی زمانے میں جب ان کی زمانہ تھا بادشاہت کا، اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کافر تو مسلمان کا وارث نہیں ہے لیکن مسلمان کافر کا وارث ہوگا۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ اب انہوں نے اس بات کو کہاں سے ذکر کیا ہے؟ انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے امام زہری کی روایت سے۔ کس کتاب میں؟ البدایہ کی روایت ہے، البدایہ والنہایہ، جلد 8 صفحہ نمبر 139، اور جلد 9 صفحہ نمبر 232۔ ان دو کتابوں کے حوالے سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ دیکھو تاریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا تھا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان کافر کا وارث بنایا گیا، لہٰذا یہ دین میں بدعت۔ اب میں آپ کو وہ البدایہ والنہایہ کا ترجمہ بتا کر پھر میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ جہاں سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا تھا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ اس کے بعد زمانہ آیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ، تو اس میں مسلمان کافر کا وارث بنایا گیا، مسلمان کافر کا وارث ہوتا تھا۔ پھر زمانہ آیا یزید ابن عبد الملک کا، وہ بھی اسی ترتیب سے چلتا رہا۔ پھر زمانہ آیا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انہوں نے پہلی سنت کی طرف اس کو لوٹا دیا۔ توجہ ادھر الفاظ کیا ہیں؟ پہلی سنت کی طرف، یعنی پھر انہوں نے وہی فیصلہ نافذ کر دیا جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ پھر زمانہ آیا ہشام ابن عبد الملک کا، اس نے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ترتیب پر وہی فیصلہ نافذ کر دیا جو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں تھا۔ اب بات سمجھیے گا، جہاں تک بات ہے کہ کافر مسلمان کا وارث ہے، مسلمان کافر کا وارث ہے یا نہیں ہے، یہ بات حضرات صحابہ کے زمانے سے مختلف ہی ہے۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس بات میں کہ مسلمان کافر کا وارث ہے یا نہیں، یہ حضرات ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس میں اختلاف ہے۔ جیسے اور بہت سے مسائل میں اختلاف ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، جیسے وضو ہے، غسل ہے، اس طرح کے فقہی مسائل ہیں، تو اس میں اختلاف رہا ہے سیدنا ابوبکر کے زمانے سے۔ اکثر صحابہ اور اکثر تابعین کا مسلک یہی ہے اس مسئلے میں کہ مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں ہے۔
اکثر صحابہ کا مسلک یہ لیکن کچھ صحابہ کا مسلک اور تابعین کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا. اب اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اکیلے تو نہیں ہیں. اب ذرا میں نام گنواتا ہوں آپ کو، پھر آپ اس سے اندازہ لگائیے گا. صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے. یہ فقہی مسئلہ اختلاف ہوتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے اس زمانے میں کوئی کہتا ہے رفع الیدین کرو، کوئی کہتا ہے نہ کرو. تو صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رفع الیدین کرتے تھے اور نہیں کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود نہیں کرتے تھے. اس کو آپ یہ کہتے ہو کہ وہ گمراہ یہ گمراہ، اس میں کسی کو گمراہ نہیں کہتے آپ. یہ بھی فقہی مسئلہ ہے. اب جو لوگ صحابہ میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کافر کا وارث ہے، وہ کون کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اعلمہم بالحلال والحرام، صحابہ میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے علم رکھنے والے معاذ ہیں. آپ کا فرمان ہے. معاذ ابن جبل کا بھی مسلک یہی ہے. آگے چلیں، تابعین میں آئے حضرت مسروق کا، حسن بصری کا، ابراہیم نخعی کا رحمہم اللہ، ان کا مسلک بھی ہے. اور زیادہ آگے چلیں تو اہل بیت میں بھی دو افراد کا یہی مسلک ہے. اہل بیت میں محمد ابن حنفیہ اور محمد ابن علی ابن الحسین، حضرت حسین کے پوتے کا بھی یہی مسلک ہے کہ مسلمان کافر کا وارث بنے گا. محمد ابن حنفیہ کا بھی یہی مسلک ہے. اسی طرح سے اسحاق ابن راہوی یہ بات کے مجتہد ہیں، ان کا بھی یہی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی اکیلے تو نہیں ہے اس مسئلے میں. کئی صحابہ اور تابعین اس بات کے قائل ہیں، اور یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. تو فقہی مسئلے کے اختلاف کو آپ یوں کہیں گے کہ انہوں نے بدعت ایجاد کر دی؟ آپ کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے. جیسے ایک آدمی کہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رفع الیدین فرمایا کرتے تھے آپ علیہ السلام. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نہیں کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رفع الیدین نہیں کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر کرتے تھے. اب آپ کہیں کہ یہ گمراہ وہ گمراہ، اس نے بدعت، ایسا نہیں ہے. یہ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے. اس میں کئی صحابہ ان کے ساتھ ہے، تابعین ساتھ. اگرچہ ہمارے مذہب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی امام حضرت امیر ان حضرات کا مسلک انہوں نے نہیں لیا، وہی اکثر صحابہ کا مسلک لیا کہ ہمارے ہاں بھی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. لیکن مسلک ہے ان کا، کیونکہ صحابہ مجتہد تھے اور سمجھدار تھے، وہ کر سکتے تھے بات. اب میں آپ کے اس بارے میں مثال پیش کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مسلک پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مرفوع حدیث پیش کی. وہ حدیث ابو داود میں بھی ہے اور حاکم میں بھی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے سنا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آپ فرما رہے تھے الاسلام یزید ولا ینقص، اسلام انسانی حقوق میں زیادتی کرتا ہے، کمی نہیں کرتا. اسلام انسانی حقوق میں زیادتی کرتا ہے، کمی نہیں کرتا. تو مسلمان کو کافر کے وارث بنانے میں اسلام انسانی حقوق میں زیادتی ہے یا کمی ہے؟ زیادتی، کمی نہیں. یہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے. پھر ابن شیبہ کا نام سنا ہے؟ یہ مصنف ابن شیبہ ایک کتاب بھی ہے. انہوں نے عبداللہ ابن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن معقل فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کے فیصلوں میں یہ سب سے بہترین فیصلہ ہے. حضرت امیر معاویہ کے فیصلوں میں یہ سب سے بہترین فیصلہ ہے کہ کافر تو مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، لیکن مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے. یہ ان کے فیصلوں میں سب سے بہترین فیصلہ ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ قرآن اٹھائیں گے نا تو 6 سپارے میں آپ کو یہ بات ملے گی سورہ مائدہ میں کہ یہودیوں کی عورتوں سے ہم نکاح، اہل کتاب کی عورتوں سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اہل کتاب ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ اجازت ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں، وہ اپنا مضمون ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہے. فرمایا حضرت امیر معاویہ کے فیصلوں میں سب سے بہترین فیصلہ. عبداللہ ابن معقل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، عام آدمی نہیں. اب سمجھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اکیلا بھی نہیں تھا، حدیث بھی آ گئی اس کے بارے میں، مرفوع حدیث، صحابہ کا قول بھی آ گیا. آخری بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مجتہد اور بڑے فقیہ صحابی تھے.
یہ ایک وتر پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ ایک وتر، جیسے سعودی عرب والے پڑھتے ہیں، یہ ایک پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن اہل بیت، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا امیر المومنین کا لفظ استعمال کیا ان کے زمانے میں، ما لک فی امیر المومنین معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ما اوتر الا بواحدۃ، کہ وتر پڑھتے ایک رکعت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہ اصاب انہ فقیہ، فرمایا حضرت امیر معاویہ ٹھیک کرتے ہیں، وہ فقیہ آدمی ہے، مجتہد ہیں، ان کے پاس دلیل ہوگی اس کی. حضرت امیر معاویہ کیا صرف اس وجہ سے کہ ان کا اختلاف تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے قصاص پر، اس وجہ سے کیا ہم یہ کہہ دیں کہ یہ مجتہد ہی نہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں، اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں؟ ایسا نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے حدیث بیان کر دی آپ علیہ السلام. تو اس لیے میرے محترم دوستو، اب اس بات کو آپ نوٹ کریے. اب وہ بات بھی آپ لے لیجیے، ان چیزوں کو بھی نوٹ کر لیجیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس بنیاد پہ بدعت کا الزام کیسے لگتا ہے. حدیث بھی موجود ہے، صحابہ تائید کر رہے ہیں، پھر اکیلے نہیں ہے اس مسئلے میں، معاذ بن جبل بھی ہیں رضی اللہ عنہ، اہل بیت کے افراد ہیں، تابعین ہیں ان کے ساتھ اس مسئلے میں، پھر یہ خود فقیہ ہیں، اور صحابہ کا بھی یہ قول ہے. تو اب ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی. یہ ایک فقہی مسئلہ تھا جس میں دو رائے تھی، اگرچہ وہ اکثریت پہ نہیں تھا، ان کے نزدیک وہ اچھا فیصلہ تھا، انہوں نے اپنے زمانے میں اس کو نافذ کیا. یہ فقہی مسئلہ، فقہی اختلاف ہے، جیسے کہ رفع الیدین کرنا یا نہیں کرنا، یہ اس طرح کا اختلاف ہے. اس بنیاد پہ ہم کسی کو گمراہ اور بدعتی نہیں کہہ سکتے. لہٰذا ان دلائل کی بنیاد پہ اس چیز کو سمجھیں. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو پہلے جا کے وہ کتاب پڑھیں، اس کو دیکھ لیں، پھر ان باتوں کو سن لیں. یہ ریکارڈ پر ہے، عادل بھائی انشاءاللہ اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈال دیں گے اور واٹس ایپ پہ بھی ڈال دیں، پھر سن لیں، انشاءاللہ مائنڈ کلیئر ہو جائے گا. میں انشاءاللہ اس طرح کی انہوں نے 5-6 مثالیں دی ہیں. کل ہم اس کی دوسری مثال پڑھیں گے، اس کا جواب، پھر تیسری جب وہ پوری ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد آخری بڑا اعتراض تو یزید کے ولی عہدی کا ہے کہ یزید کو کیوں خلیفہ بنایا، حضرت علی پر سب و شتم کراتے تھے، یہ باتیں کی ہوئی ہیں اور بہت سی باتیں، وہ انشاءاللہ آ جائیں گے آگے. اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدے پر چلنے والا بنا دے، دین کی صحیح سمجھ اللہ ہمیں عطا فرما دے، اپنا فضل فرما دے. الحمدللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. یا اللہ ہمیں دین کی وہ سمجھ جو آپ کے نزدیک حق ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حق ہے، حضرات صحابہ کے نزدیک حق، قرآن و سنت کے مطابق ہے، یا اللہ وہ ہمیں سمجھا دے. اے اللہ نہ ہم ان موقعوں پر موجود تھے، یا اللہ ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں. اے رب العالمین آپ تو علام الغیوب ہیں، آپ تو حاضر اور ناظر تھے. اے اللہ جو آپ کے نزدیک حق ہے اللہ وہ سمجھا دے، ہر قسم کے باطل کے راستوں سے ہمیں محفوظ کر، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین و دنیا ہماری اچھی فرما دے، آسانی والا معاملہ فرما. وصلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.